ذرا اسکرین پر سوال ملاحظہ کیجئے۔ یہ 11ویں جماعت کی سلیبس کی کتاب میں اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہماری معاشرتی تبدیلی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ عناصر کون سے ہیں، اور جواب میں بتایا جاتا ہے کہ ہماری تبدیلی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے، ترقی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ اسلام ہے، یعنی اسلام کی قائم کردہ حدود و قیود ہیں، اور آزادی نسواں پر جو اسلام پابندی لگاتا ہے وہ ہماری معاشرتی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور اسلام کا قائم کردہ پردہ ہے عورتوں کے لیے، وہ رکاوٹ ہے، اور سود ہے جو راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اقبال نے فرمایا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ یہ عورت کی کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ اس عورت کو تو زندگی بھی اسلام کے صدقے ملی ہے۔ آپ دوسرے مذاہب کی تعلیمات پڑھ کر تو دیکھیں، یونانی کہتے تھے کہ عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے، سقراط کہتا تھا کہ اس دنیا میں فتنہ و فساد کی سب سے بڑی وجہ عورت ہے، بوناویٹیکر کہتا تھا کہ عورت اس بچھو کی مانند ہے جو ہر وقت ڈنگ مارنے پہ تلی رہتی ہے، اور یوحنا کہتا تھا کہ عورت شر کی بیٹی ہے، اور رومن کیتھولک فرقے کے مطابق عورت ان کے مقدس مقامات پر جا نہیں سکتی اور ان کے مقدس کلام کو چھو نہیں سکتی، اور عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت رومۃ الکبریٰ میں عورتوں کے ساتھ لونڈیوں سا جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور عرب میں اس عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ وہ پتھروں کا زمانہ تھا، لوگ پتھر کے تھے۔ پھر ایک روز ابتدا ہوئی محبت کی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے باد محبت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ بے حد درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر آپ نے بتایا کہ عورت کا یہ مقام ہے۔ پھر یہ عورت بیٹی کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر یہ عورت جب بیوی کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ ختیجہ اگر تم میری جلد مانگ لیتی تو میں وہ بھی اتار کے تمہیں دے دیتا۔ پھر یہ عورت ماں کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ میری ماں اگر آواز دیتی میں جائے نماز پہ نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ اور جب یہ بہن کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ بہن آپ نے چل کر آنے کی زحمت کیوں اٹھائی، آپ پیغام بھجوا دیتی میں قیدی آزاد کر لیتا۔ اور آپ پردے کو دقیانوس کہتے ہیں، اس پردے کی جو تعظیم ہے وہ قرآن نے بیان کی ہے کہ اے نبی اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے آگے اور پیچھے چادر ڈال لیا کریں، یہ پردہ ان کے لیے موجب احترام ہوگا، کوئی ان کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ اور سود کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، یہ زیرو ٹالرنس نو کمپرومائز پالیسی ہے، اس پر کبھی بھی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ یہ جو نصاب ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے یہ وہی ہے جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھر، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال فرماتے ہیں جب ان کے مطابق یہ 2-4 جماعتیں پڑھ لے گا تو پھر یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ میں خود ہی پڑ جائے گا، اور ایمان کے جتنے مرضی اونچے شملے پہ یہ فائز ہوگا، مٹی کا ایک ڈھیر رہ جائے گا۔ اور تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ سلام پہنچے۔